الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت لأتم مکارم الاخلاق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام سامعین، حاضرین و ناظرات، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر مل کر درود شریف پڑھ لیں تاکہ آپ کا سننا اور ہمارا سنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبول و مقبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابر نہ سکتی، وجود لہو قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، فرش نہ ہوتا، عرش نہ ہوتا، جو پیدا خیر الامم نہ ہوتا۔ نہایت ہی قابل صد احترام، واجب الاحترام میرے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور یہ جو پروگرام اصلاح امت آپ کے سامنے مختلف عنوانات سے آ رہا ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ میری اور آپ کی اور پوری امت کے انسانوں کی اللہ اصلاح فرما دے اسلام چینل اردو کے ذریعے سے، کہ ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات اللہ رب العالمین نے کہی ہے کہ اے میرے پیغمبر، آپ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے بھیجا ہی اس لیے ہے۔ اللہ اکبر، کیسی بات ہے! بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔ کوئی اخلاق کی تکمیل نہیں کر سکتا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اخلاق کی تکمیل کیا ہے؟ جب قیدیوں کو پکڑ کر باندھا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی کراہنے کی آواز آئی اور بار بار آئی، صحابی نے جا کر آپ کے چچا کے جو رسی باندھ رکھی تھی اس کو تھوڑا ڈھیلا کر دیا، ان کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی، اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول اور کائنات کے سردار امام الانبیاء اور اخلاق کے علمبردار کو نیند نہیں آ رہی، آپ بار بار کروٹیں بدل رہے ہیں۔ صحابی نے اس حالت کو دیکھ کر چچا کو کی جو باندھی ہوئی رسی تھی اس کو ڈھیلا کر دیا، تاکہ پیغمبر لگ رہا ہے کہ اس وجہ سے آرام نہیں کر رہے۔ اور پھر جب آپ نے پوچھا جو چوکیدار تھا صحابی اس کو، میرے چچا کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ تو کہا یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے تھوڑا پریشانی میں ہیں، آپ کو نیند صحیح نہیں آ رہی، تو میں نے یہ سمجھا۔ فرمایا رحمت والے نبی نے اگر میرے چچا کی رسیاں ڈھیلی کی ہیں تو دوسروں کی بھی ڈھیلی کر دو۔ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ دوسرے تو دشمن ہیں، چلو یہ تو چچا ہے، لیکن اعلیٰ اخلاق میرے پاک پیغمبر نے اس دنیا میں کر کے دکھائے، اور دنیا اسی سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑتی چلی گئی، اور یہاں تک کہ میرے رب نے یہ کہہ دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ میرے پیغمبر، میں نے یہ دین جو تجھے دیا ہے تمام ادیان پہ غالب کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ حسب معمول علامہ محمد اسماعیل صاحب بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے، وہ بھی کوئی اسی طرح کی ملی جلی ہوئی باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں ہے
اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے علم اور معرفت عطا فرما اور شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہم آمین۔ شاہ صاحب سچی بات ہے کہ قدم قدم پہ شیطان جو ہے انسان کو نیکی کے معاملے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ جو آپ اخلاق حسنہ کی بات کر رہے ہیں، اخلاق حسنہ اس وقت نصیب ہوتا ہے انسان کے کہ جب اس کے اندر برداشت ہو اور حوصلہ ہو۔ بے شک۔ اگر برداشت اور حوصلہ نہیں ہے تو اخلاق اس سے پیدا نہیں ہو سکتا، اخلاق حسنہ اس میں نہیں آ سکتا۔ بے شک۔ قرآن کریم میں آتا ہے، فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ احسن۔ بے شک۔ فرمایا نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، فرمایا تم برائی کے مقابلے میں بھلائی سے جواب دو۔ اللہ اکبر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، فرمایا تم اس طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ سچی بات ہے کہ اگر انسان میں معرفت پیدا ہو جائے اور اپنی پہچان اس کے اندر آ جائے کہ میں کون ہوں اور مجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، میں لیڈر ہوں، میں امت کی رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ کیا شاعر نے خوب کہا ہے، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو آیا ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب ایک بہترین اشعار ہیں، علامہ اقبال نے کہے ہیں، سبحان اللہ، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ سبحان اللہ۔ حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہ بر بھی تو، منزل بھی تو۔ سبحان اللہ۔ جی سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ جو آپ نے بڑا خوبصورت ایک دو باتیں آپ نے توجہ کے لیے کہی ہیں، اور اسی وقت میرے ذہن میں قرآن مجید کی یہ آیت کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ، یعنی جو ہے دین پھیلانے کا جو طریقہ ہے اس پر بھی یہ کہا گیا کہ بات کرو نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تاکہ اس کے دل میں اتر جائے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اس کے اوپر ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جاؤ کہ یہ کیوں کر رہا ہے اور یہ کیوں کیا اور یوں کیوں کیا اور یوں کیوں کیا۔ یہ تو نے سارے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ اگر اخلاق لینے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے سے ذرا لے لو۔ ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں اور وضو میں ذرا تھوڑی کمی بیشی ہے، تو فرمایا کہ میں وضو کرتا ہوں، ذرا مجھے دیکھیے، تاکہ آپ اگر کوئی میری مسٹیک ہے، کوئی غلطی ہے تو اس کو دور فرما دیں۔ تو جب حضرت حسن و حسین وضو کرتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کی غلطی نہیں تھی، میری غلطی تھی۔ تو سمجھانے کا وہ انداز اور دین پہنچانے کا وہ انداز، اس لیے میں کہتا ہوں آپ کے لیے ہم اس لیے یہ لائن کھلی رکھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں جون سی بھی بات ہے، جو بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں، وہ دین کی نسبت سے سمجھ لیں، تاکہ الجھن اور خرابی کا باعث بننے سے ہم رک جائیں۔ کیونکہ دین جو ہے، یہ دین انبیاء کا ورثہ ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ جسے میسر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے کام لے لے، اور بلکہ یہ فرمایا کہ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے اور اسی سے دین کا کام لیتا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے جو اخلاق ہیں، مجھے اور آپ کو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے کہ میں بات کر رہا تھا، میرے پاک پیغمبر اور کائنات کے سردار امام الانبیاء نے یہ فرمایا، میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سلام کیا اور آپ نے ان کو آنے کی اندر اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا فاروق اعظم آئے تو آپ نے بھی ان کو اسی طرح آپ لیٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی اجازت دے دی،
اور اس کے بعد سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھوڑا سا سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور اپنی جو پنڈلی آپ کی تھوڑی سی ننگی ہو رہی تھی اس کو سیدھا کیا، اس کے اوپر کپڑا کیا، اور جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا، ابو بکر آئے تو آپ نے پرواہ نہیں کی، عمر آئے تو پرواہ نہیں کی، عثمان آئے تو آپ نے ایسا کیا؟ اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی نے فرمایا یہ میرا صحابی اگر میری پنڈلی بھی ننگی دیکھتا تو ہو سکتا ہے یہ واپس چلا جاتا۔ اللہ، بلکہ ایک عجیب حدیث ہے، اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے فرمایا عثمان کی آنکھ میں اتنا حیا ہے کہ مدینے کی کنواری بچی میں اتنا حیا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ دینی باتیں ہیں، ان کو اپنے دل اور دماغ میں تھوڑی جگہ دو تاکہ ہمارا دنیا کا جو سلسلہ ہے یہ ٹھیک طریقے سے گزر جائے اور آخرت ہماری آسان ہو جائے۔ اللہ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جی مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب، سچی بات ہے کہ ہم جب گزشتہ اپنے ادوار کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت اخلاق حسنہ کی عظیم مثالیں موجود ہیں۔ بے شک حدیث میں آتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بے شک فرمایا کہ میرا جو دور ہے یہ بہترین دور ہے، میرا جو زمانہ ہے، عہد ہے، یہ بہترین عہد ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد پھر ساتھ والا اور پھر اس کے بعد ساتھ والا۔ شاہ صاحب، اگلے دن میں یہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور زبردست ہے اخلاق حسنہ پر۔ جی جی سبحان اللہ۔ یوزلی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کی اونچی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے، صحیح بات۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دے تو بڑی عجیب بات ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں ماشاءاللہ اور جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، جی ان سے بات کرتے ہیں۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا یہ چینل ہے، فون پہلی دفعہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ہم پروگرام دیکھتے ہیں۔ جی 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 میں اور میری آنٹی بھی۔ جی جی اللہ جزا دے آپ کو بہن۔ دو سوال سے یہ پوچھنا تھا کہ بعض کہتے ہیں کہ عمر جب ہو جاتی ہے 50 سے اوپر یا کسی تو کچھ کہتی ہیں کہ کوئی نہیں، پردہ ضروری نہیں ہے، اب پہلے تو اتنا کیا نہیں ہے تو اب ضرورت نہیں ہے۔ تو میں تو سمجھتی ہوں کہ کرنا چاہیے تو اچھی بات ہے، مگر آپ پلیز مجھے بتا دیں کہ اب 60 سال کی عمر میں چہرے میں ڈھک کے جانا چاہیے یا کہ تو بات کہتی ہے کہ کوئی نہیں، اپنی ڈھکنا نہیں چاہیے چہرہ بھی، اور کوئی بات نہیں ہے، اب 60 سال کے ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اب کچھ نہیں ہوتا۔ جی 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 تو ایک ہی سوال ہے آپ کا۔ تو ایک دوسرا سوال یہ تھا کہ جو تہجد کا ٹائم ہے، جو کبھی نیت کر کے سوتے ہیں تو نہ اٹھ سکیں، تو پڑھ کے لفظ سو سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جب ہم سوتے ہیں 11-12 بجے تو الارم تو لگاتے ہیں، تو کبھی بعض دفعہ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو نفل جلدی جلدی پڑھ لیا کریں اگر اذان ہو رہی ہو تو۔ جی 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 بات کرنے پوری سو جائے پڑھ کے بات آپ کی پوری انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو، بتاتے ہیں۔ جی وہ بات آپ کی 2 باتیں مکمل ہو گئیں۔ جی ماشاءاللہ۔ تو ہماری بہن نے عجیب سوال کیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے اس وقت مطلب ایک بہن کے دماغ میں ایک بات آئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف پوری امت کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے میری بہن، پردے کی جو بات آپ نے کی ہے کہ بھئی آپ ہماری جو آپ کی انٹی ہے یا کوئی خالہ ہے جو بھی، وہ اگر عمر رسیدہ ہو گئی ہیں تو ان کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، لیکن پردہ جو ہے وہ اسی طرح صاف طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ ہاں تھوڑی سی ان کے لیے گنجائش یہ ہے کہ وہ جس طرح باقی نوجوان خواتین جو ہیں، جو بچیاں جو ہیں، ان کے لیے جو حکم ہے اس سے تھوڑا سا وہ ان کے لیے نرمی ہے، لیکن کپڑے کا اوڑھنا جو ہے، چادر کا اوڑھنا یا جو دوپٹہ ہے اس کا اوڑھنا یہ ضروری ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ ان کو چھوڑ دیا جائے، جتنا بھی زیادہ پردے میں رہ کر آدمی زندگی گزارے وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اور ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی سن رہے ہیں، آپ کی بات لائیو ہو رہی ہے، آپ بات کریں۔ جی اچھا،
مثلا آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں 5, 10, 15 بندے ہیں جی تو کوئی شخص آپ کو ٹونٹ کرتا ہے یعنی مینا تنز جی سمجھ گئے جی تو ایسے موقع پر جبکہ دوسرے ہنسنے لگیں جی تو ایسے موقع پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ انسان امبارس بھی ہو جاتا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے، وہ سبھی آتا ہے. جی جی یہ تو ایک سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ اسی طرح چند آدمی کی موجودگی میں کوئی آدمی آپ کو ایسے شاؤٹ کرے جیسے آپ 10 سال کے بچے ہیں جی کہ آپ جبکہ آپ 50-60 سال کے، تو ایسے موقع پر جوابی طور پر جی جی ٹھیک ہے، کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، یہ دونوں سوال نوٹ کر لیں. جی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن مولانا صاحب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بے حیائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو شخص بے حیائی پھیلاتا ہے وہ معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے. جی جی تو جو لوگ آج کل بے حیائی پھیلا رہے ہیں ان کو رول ماڈل کے طور پر بلکہ کئی مذہبی پروگرام ہیں جو وہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اس کے اوپر ہم لوگ بالکل خاموش ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں پلیز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ماشاءاللہ یہ جو پہلے بھی بہن نے یہ سوال کیا تھا، جب وہ پہلے جو سوال دوسرے سوال کا جواب کیا ہے؟ ہاں جی، تو وہ دوسرا جو ہے نا وہ تہجد کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے. جی جی بات کریں. جی میری بہن جو تہجد کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو جو ہے نا آپ اذان کے وقت وہ تہجد نہیں پڑھ سکتی کیونکہ اس کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور ویسے ایک وظیفہ آتا ہے کہ سورۃ والضحیٰ آپ اگر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو تہجد کے وقت جو ہے وہ بیدار کر دیتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ نے ایک نیت کر لی ہے تہجد کی، اور اگر نیند کا غلبہ ہو گیا ہے اور فجر کے وقت اٹھی ہیں تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر دے دیں گے کیونکہ آپ کی نیت جو ہے وہ صحیح تھی. تو اس لیے آپ گھبرائیں نہیں لیکن اس کو معمول نہ بنائیں آپ. تو پردے کے متعلق شاہ صاحب وہ دوسرا انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ اگر رات کو اگر کوئی عشاء کے ساتھ تہجد پڑھ لے تو وہ کیسا ہے؟ ہاں جی، تو اس کا جواب یہ ہے میری بہن کہ یہ بات جو ہے سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابو بکر صدیق کے درمیان میں بھی چلی تھی، چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رات کے ساتھ تہجد یعنی عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، اور اس خطرے سے کہ شاید میں نہ اٹھ سکوں تو یہ نہ ہو کہ میرے وطر بھی جو ہیں چلے جائیں، اور بلکہ تہجد جو ہے وطر رات کو ہی پڑھ لیتے تھے اور تہجد کے لیے انتظار کر لیتے تھے کہ بھئی وہ تہجد کے وقت پڑھی جائے. اس بات کی اجازت ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات کو اٹھ کر پڑھنا یہ ذرا زیادہ ثواب ہے. تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اور جیسے کہ مولانا نے کہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا جی، کیا 2 منٹ ابھی باقی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے رات کو اٹھ کر پڑھیں تو اس میں زیادہ ثواب ہے، اور اگر تہجد عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے. جی اگلا کیا سوال ہے؟ ہاں جی، میں اسی کے بارے میں ایک وظیفہ میرے سامنے آ رہا ہے، ابھی کلک ہوا ہے جی، کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اگر یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہجد کے برابر جو ہے وہ اجر عطا فرماتے ہیں. یہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے. جی جی جی. تو اس کے ساتھ شاہ صاحب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ یعنی آواز کسنا یا یہ ہے کہ بچوں کی طرح دوسروں کو سمجھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں کہ انسان کو بچہ سمجھ کر بات کرنا یا پھر لوگ جو ہے اس پر ہنسنے لگ جاتے ہیں.
تو سچی بات ہے کہ یہ جو ہے یہ بڑے حوصلے والی بات ہے. حزن عظیم قرآن کریم میں آتا ہے کہ جو آدمی برداشت کر لے اس کو بہت یہ دل گردے والی بات ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ. چونکہ ہمارا ابھی بریک کا وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر تفصیلاً آپ کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں. اتنی دیر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اسلام چینل اردو کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بریک کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو ہمارے بھائی صاحب نے اخلاق ہی کے متعلق جو ہے ہمارے سامنے سوال کیا کہ ایک آدمی بھری مجلس میں بدتمیزی کرتا ہے اور ایسی بات کہتا ہے تو اس کا کیا کریں؟ چپ ہو جائیں؟ پہلی بات تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس پر استغفار پڑھا جائے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک مومن ہو کر، ایک مسلمان ہو کر تمہاری زبان جو ہے وہ اس طرف چل رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے. کچھ اخلاقی بات اچھا طریقے سے، وہ آپ کا اگر کوئی چچا ہے، بھائی ہے، یا جو بھی کسی طرح جو کچھ رشتہ آپ کے ساتھ اس کا منسوب ہے، اس طرح بات کر کے، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا اگر ہو سکے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان باتوں کو ناپسند کیا ہے. وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرِنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا. اللہ جو ہے ان کو پسند ہی نہیں کرتا جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ صلاۃ اللیل اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ پھر ذرا بولیں. صلاۃ اللیل، صلاۃ اللیل، ٹھیک ہے. اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور کوئی سوال آپ میری بہن آپ کا؟ جی یہی ہے، اگر کچھ پھر یاد آ گیا تو پھر پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ جو میری بہن نے سوال کیا ہے، سوال ابھی اس سے پہلے بھی ہیں، اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں اور پھر آگے پچھلے سوال سے شروع کریں آپ. وہ یہ ہے کہ صلاۃ اللیل کا مطلب ہے رات کے نفل. اگر آپ کی نیت یہ ہو گئی ہے کہ آپ تہجد پڑھنے لگی ہیں تو وہ صلاۃ اللیل جو ہے وہ تہجد ہوگی. اور اگر آپ کا مراد ویسے اٹھ گئی ہیں یا ویسے آپ کو نیند نہیں آ رہی یا آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ یار سونے سے بہتر تو رات کا جاگنا ہے، تو جس طرح آپ کی نیت ہے اس طرح آپ کا اجر ہے. صلاۃ اللیل سے مراد رات کے نفل ہیں، اور اس سے مراد اگر آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں تہجد پڑھ رہی ہوں تو تہجد ہو جائے گی. اگر یہ نیت کر لیا کہ میں صرف نفل پڑھ رہی ہوں، جیسا کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی ایک عورت تھی 1000 نفل پڑھ کے رات کو سوتی تھی اور کہتی تھی میں اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اور کائنات کے سردار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناز کریں گے کہ ایک عورت ایسی ہے رابعہ بصریہ جو رات کو 1000 نفل پڑھ کے سوتی ہے. جی مولانا. جی ایک لفظ بہن کو اصلاح کر دیں. ٹھیک ہے. وہ قیام اللیل بہن کہا کریں آپ، قیام اللیل اس کو کہتے ہیں. جی اچھا شاہ صاحب ایک آگے ہم چلتے ہیں. جی تو انہوں نے جو ہے نا یہ پردے کے بارے میں بات آئی ہے، پھر بے حیائی کے بارے میں ایک بہن نے ذکر کیا ہے. جی جی تو قرآن کریم میں تمام جو ہے علوم موجود ہیں. بے شک قرآن کریم میں تمام علوم موجود ہیں. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان لگایا گیا تو ان آیات میں ایک آیہ مبارکہ آتی ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یعنی وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحش اور بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں یا پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اہل ایمان کے اندر، فرمایا ان کے لیے جو ہے وہ بہت دردناک عذاب ہے. بے شک. تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے خیر کا کام ہو اور اس سے برائی نہ پھیلے. حدیث میں آتا ہے من سن سنتن حسنتن فلہ اجر بہا وعمل بہا.
فرمایا جس آدمی نے کوئی اچھے کام کی بنیاد رکھی اور جو آدمی اس کے پیروکار بن گئے تو اس کام کی بنیاد رکھنے والے کو بھی اجر ملے گا اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں ان کو بھی اجر ملے گا اور ایک اجر ان کو بھی ملے گا جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی. تو کوشش کرنی چاہیے بہن کہ وہ جو ہے آدمی جو ہے اچھائی کی داغ بیل ڈالے اور برائی سے بچے. جی ماشاءاللہ. جی تو ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب, میں آپ سے تہجد کے بارے میں پوچھنا تھا کہ میں جب وتر پڑھ لیتی ہوں عشاء کے, جی اس کے ساتھ ہی میں 2 نفل تہجد کے پڑھ لیتی ہوں. اس کے بعد پھر اگر رات کو میری آنکھ کھل جائے تو پھر دوبارہ میں تہجد کے نفل پڑھ لیتی ہوں. تو آمان رسول اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ہیں, یہ میں پڑھتی ہوں اس میں تہجد میں. جی اور سورہ آل عمران کی وہ لاقت جاکم رسول پڑھتی ہوں, سورۃ توبہ کی ماشاءاللہ. تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میں صحیح پڑھتی ہوں. اور ایک سوال ہے میرا, جی وہ یہ ہے کہ میں عبادت کرتی ہوں اور استغفار کرتی رہتی ہوں, تو میرے میاں جو ہیں وہ ہر وقت مجھے تانے مارتے رہتے ہیں کہ تم بڑھاپے میں آ کے استغفار کرتی ہو, یہ کرتی ہو. تو میرے اس سے بہت دل دکھتا ہے, تو برائے مہربانی مجھے. صحیح بات. ٹھیک ہے میری بہن, مجھے تو آپ کی بات کرنے میں بہت بہت مزہ آیا کہ میں یہ سوچنا چاہ رہا تھا کہ آپ تو یہاں ٹی وی پر ہی آ جائیں. آپ نے ایسی خوبصورت بات کی ہے. یہ جو میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ تہجد کی نماز کا یہی طریقہ جو آپ کر رہی ہیں وہ کر لیں. جی جی. اور اس میں بہت زیادہ فائدے کی بات ہے. اچھا, ایک چونکہ ابھی کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ اور آپ کے سوال کا دوسرے کا جواب ہم دے رہے ہیں بڑی تفصیل سے, تو ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ ہم آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے فجر سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی میری بہن, جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس سے 1 منٹ پہلے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں, یعنی پہلے پڑھ سکتی ہیں. یہ آپ کو جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے یا قریبی مسجد ہے اس کے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا ہوگا. تہجد کا وقت ساری رات ہے, اذان کا جب وقت شروع ہو جائے گا پھر وقت ختم ہو جائے گا. ہاں جی ہاں جی جی جی. شاہ صاحب میں تھوڑا سا اس میں بہن کو بتا دوں کہ وہ جو کرتی ہیں نا نبتا وطر کے پڑھ لیتی ہیں پھر تہجد پڑھتی ہیں. وطر جو ہے یہ ایک آخری نماز ہے رات کی. ہاں, کوشش کریں کہ آپ اگر تہجد کا ارادہ رکھتی ہیں تو پھر کوشش کریں کہ آپ وطر بعد میں پڑھیں تہجد کے بعد, کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہے نا کہ کوشش کریں کہ پھر آپ وطر کو رہنے دیں, پھر آپ اس کے بعد جو ہے وہ تہجد کے ساتھ ہی پڑھ لیں. جی میرا یہ جو ہے یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو دیکھیں جب عشاء کی نماز مکمل ہو گئی تو اس کے بعد جو وہ کہتی ہیں میں تھوڑا سا انتظار کرتی ہوں, انتظار کی بھی ضرورت نہیں, ساتھ بھی پڑھ سکتی ہیں, انتظار بھی کر سکتی ہیں اگر وہ ذکر میں بیٹھی ہیں. دوسری بات میری بہن نے یہ کی, دوسری بات میری بہن نے یہ کی ہے کہ میرا خامد جو ہے اس بات کو پسند نہیں کرتا, بلکہ وہ تھوڑا سا الجھتا ہے, ناراض ہوتا ہے کہ تو ہر وقت استغفار کرتی ہے. میرے بھائی کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ استغفار سے زیادہ قریب اللہ کے کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ استغفار ہے. خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منیمم آپ 100 مرتبہ اور کبھی آپ زیادہ بھی اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے. اللہ کے بندے استغفار تو بہت بڑا اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. خود بھی کر اور اس میری بہن کو بھی کرنے دے, اور کبھی بھی ایسی بات مت کرو جس سے دوسرے کا دل دکھے. جی شاہ صاحب, میں تھوڑا سا بہن کے بارے میں اس مسئلے میں تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں. جی کیونکہ شوہر جو ہے وہ یعنی اگر آپ عورت جو ہے وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے نفل وہ مسئلہ اور ہے. ہاں, تو پھر یہ ہے کہ وہ شوہر سے پوچھ لے. اور اسی طرح جو فرائض ہیں اس میں تو شوہر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ شوہر جو ہے اگر وہ نوافل میں کہ جیسے رابعہ بصری کی آپ نے بات کی ہے, تو اسی طرح جو نیک صالحات ہیں وہ اپنے شوہروں سے پوچھتی تھی کہ ہمیں اجازت دیں ہم
جا کر نفل پڑھیں. صرف روزے کا مسئلہ ہے, اگر نوافل ہیں یا تلاوت نوافل ہیں تو وہ اگر تھوڑا سا پوچھ لیں, اگر وہ اجازت دیتے ہیں. باقی یہ غلط بات ہے کہ شوہر اگر ایک اپنی گھر والی کو پریشان کرتا ہے, اگر وہ استغفار کر رہی ہیں کہ تم بعض دفعہ جو ہے تانا بھی دے دیتے ہیں, تو یہ قطعاً غلط بات ہے. اگر وہ استغفار کر رہی ہے تو تمہارے گھر کی بہتری کے لیے کر رہی ہے, بچوں کے لیے کر رہی ہے, اور تمہارے رزق کی توسیع کے لیے کر رہی ہے. تم تو اچھا سمجھو, تمہیں بھی استغفار کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کر. اگر تم استغفار نہیں کرتے تو وہ حق ادا کر رہی ہے, تو آپ اسے اچھا سمجھیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جو آدمی سو جائے اور عورت جو ہے اس کو پانی ڈالتی ہے تہجد کے نماز کے لیے, پانی کے چھینٹے مارتی ہے, تو وہ کیا کیسی؟ اچھا, ایک بات جو ہے وہ میں اپنی بہن کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے. میرے ایک دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب کرے. ان کی عادت تھی کہ وہ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھتے تھے, اور اگر ہم محفل میں بھی بیٹھے ہیں, مختلف باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو وہ ذکر کرتے رہتے. تو ایک دو دوستوں نے ان کو روکا کہ بھئی تسبیح جیب میں ڈال, اور اس وقت میں نے کہا اس کی برکت سے ہماری محفل کامیاب ہو رہی ہے, آپ اس کو مت روکیں. یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے, یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا. یہ ہمارے جو ماحول میں لوگ ہیں, جو مولوی صاحبان ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بس بھئی تسبیح جیب میں ڈال, اب میٹنگ ہو رہی ہے تو اس کے دوران ذکر کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بھی غلط ہے. وہ ذکر بھی کر رہا ہے, اور جب بات اس کی باری آتی ہے وہ بات بھی کرتا ہے. تو اب جو سوال کا جواب دیکھیں تاکہ اس میں کچھ رہ نہ جائے. ہاں جی, میرے سامنے تو سر کوئی ایسا سوال نہیں ہے. ایک پردے کے متعلق ہے میرے ذہن میں. ٹھیک ہے, وہ بھی بات کرتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. جی, کون اور کہاں سے؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے نماز کے لیے کچھ پوچھنا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے انسان بھول جائے کہ کتنی رکعت پڑھی ہے, جی ہاں جی, ہاں جی, اور سلام پھر دے, تو کیا ان کو واپس پڑھنی پڑتی ہے؟ مثلا آپ کون سی نماز پڑھ رہی ہیں؟ کوئی بھی نماز, ظہر کی ہو, عصر کی ہو, مغرب کی ہو, اور کبھی کبھی نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتی ہوں. ٹھیک ہے, تو سلام کر دیتی ہوں اور پھر یاد آتا ہے کہ میں نے کم پڑھی ہے. ٹھیک ہے, بات آپ کی مکمل ہو گئی. اچھا, دوسری ایک بات یہ جادو مندر کے لیے, کہ اگر کسی بندے کو یہ ہو کہ مجھے کوئی جادو کے کچھ ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, دو سوال اور کوئی بات. ایک دوسرا, اگر کسی کے ساتھ ناپاک چیز ہو, جن یا کچھ بھی, تو کیسے پتا چلتا ہے؟ جی, اور کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے بہن آپ کی وجہ سے کتنے لاکھوں آدمیوں کو فائدہ پہنچے گا بہن کے سوال سے. جی, شاہ سے فرمائیں گے آپ. یہ پہلا سوال ان کا بہن کا کیا تھا؟ ہاں جی, پہلا سوال تھا کہ نماز میں بھول جاتی ہوں. دیکھیں میری بہن, جب بھی آپ نماز میں بھول جاتی ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد فیصلہ نہ کریں. ہاں بالکل, یہ یاد رکھیں, نماز کے اندر فیصلہ کریں کہ میری جو ہے ایک رکعت باقی ہے, میری ایک رکعت باقی ہے یا مکمل ہو گئی ہیں. اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ میں نے مکمل کر دیا ہے, پھر بھی سجدہ صاحب کر لیں, تاکہ اگر کمی بیشی ہے تو وہ دور ہو جائے. اور اگر آپ سمجھتی ہیں کہ بھئی میری ایک رکعت باقی ہے, تو پھر نماز کے اندر ہی فیصلہ کریں, اور وہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر آخر میں سجدہ صاحب کریں تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی. سلام پھیرنے کے بعد پھر فیصلہ نہ کریں, سلام پھیرنے سے پہلے فیصلہ کریں. جی, اگلا. ہاں جی, اس میں تھوڑا سا یہ ہے گنجائش شاہ صاحب, میں تھوڑی سی مینشن کر دوں گا. جی, کہ اگر وہ یعنی مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز ہے, اور اس کو یہ 3 اور 4 میں شک ہے, یا 3 والی نماز ہے کہ جیسے مغرب ہے, 2 یا 3 رکعتوں میں شک ہے کہ 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں, تو پھر علماء کا یہ ایک ہے کہ وہ کم پر بنا کرے. یعنی مثال 3-4 میں شک ہے تو 3 سمجھ لے, اور پھر 1 رکعت پڑھ لے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا سر. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا, آگے سر وہ دوسرا جو جادو کے متعلق پوچھ رہی تھی, بتاؤں میں؟ ہاں ٹھیک ہے, بتائیں. بسم اللہ. جی بہن, جادو جو ہے, منتر یا ٹونا, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اس کا بہترین علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو صورتیں ہیں وہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے. مثال کے طور پر جو ہے قل اعوذ بالفلق اور والناس, قل یا ایھا الکافرون, قل ھو اللہ احد, اسی طرح سورۃ فاتحہ ہے, اور آمن الرسول ہے. یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کا نور ہیں, یہ 2 جو نور اللہ تعالیٰ نے عرش بری سے آپ کو عطا کیے, بے شک یہ آپ پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, اور گھر کے اندر جو ہے وہ سورۃ بقرہ کا اہتمام کریں, یعنی کھول کر قرآن پاک تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں, اور اپنی سہیلیوں کو بھی بلا لیں, ہفتے میں 1-2 دفعہ کوشش کریں, تو انشاءاللہ یہ جادو اور سحر جو ہے ختم ہو جائے گا.
اور ویسے بعض دفعہ انسان شاہ صاحب ذہن بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ چونکہ 2 کالر ہمارے انتظار میں ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تہجد میں 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنے ہوں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ سورہ نور میں ایک آیت ہے کہ طیب مطلب مرد ہو تو اس کے لیے پاک عورت، اور اسی طرح جو ناپاک ہیں تو ان کے لیے ناپاک عورتیں. تو اس کا کیا مزاج اس آیت کا مجھے وہ سمجھا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بہن، انشاءاللہ بتاتے ہیں بہن کو. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بات کیجئے آپ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحب میری عرض یہ ہے کہ جی میں یہ بات کریں آپ. میں نماز عشاء کی مکمل پڑھتی ہوں، اس کے بعد تہجد پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، بس آپ کا ایک ہی سوال ہے. ٹھیک ہے نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک تھوڑا مسئلہ پوچھنا ہے جی نماز کے بارے میں. جی میری بہن بتائیے. وہ یہ ہے مولوی صاحب کہ اگر ایک آدمی تو نماز تو نہیں پڑھاتا لیکن وہ جماعت کرا لے گھر میں جی، تو اس کے پیچھے ساری نامحرم عورتیں ہوں تو کیا وہ اس کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں نماز؟ ٹھیک ہے آپ کی جی آپ کی چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو بات میری بہن ہم نے سن لی آپ کی. اور ابھی جو بہن پوچھ رہی تھی کہ تہجد کے 2 نفل ہیں یا 8 ہیں، تو سب سے بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ میری بہن اگر آپ 2 پڑھنا چاہتی ہیں تو روزانہ 2 پڑھیں. تو کبھی یہ نہیں کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 کبھی 8 دوام کسی چیز پہ قائم کر لیں جو بھی آپ چاہتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ 4 منیمم کر لیں تو بہتر ہے. 2 بھی پڑھ سکتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پڑھ سکتی، اگر 4 کر لیں تو بہتر ہوگا. پھر یہ ہے کہ روزانہ جو اگر آپ نے 2 ہی پڑھنے ہیں تو 2 بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کا بھی اختیار ہے. 4 بھی پڑھ سکتی ہیں، اس کا بھی اختیار ہے. 6 بھی پڑھ سکتی ہیں، 8 بھی پڑھ سکتی ہیں، 12 بھی پڑھ سکتی ہیں. تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، لیکن جو بھی کریں گی اس میں دوام رکھیں، یعنی ہمیشگی رکھیں. اور کیا ہے جی؟ جی میں یہ بہن نے سوال کیا ہے نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. جی یہ اصل میں یہ آیہ مبارکہ ہے جو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پاک دامنی میں آیات اتری تھیں، ان میں یہ ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں اشارہ کیا گیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، ان پر جو ہے وہ کوئی چیز ایسی نہیں بیٹھ سکتی، پلید چیز بھی نہیں بیٹھ سکتی، مکھی وغیرہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسی بیوی جو ہے ان کو رفاقت میں مل جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات 18 آیات ہیں ایسی، ان میں یہ آیہ مبارکہ ہے. تو اشارہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کی طرف، اور اشارہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف، اور اسی طرح یہ اشارہ ہے امت کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیشہ کو جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کو جو صحبت ملتی ہے وہ نیک ہی عورتیں ہوتی ہیں. جی مین مقصد اس میں جو سمجھایا گیا ہے، بے شک وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتری، لیکن جو میری بہن کہہ رہی ہے اس کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جو نیک مرد ہیں اللہ ان کو نیک عورتیں دے گا، اور جو نیک عورتیں ہیں ان کو اللہ نیک مرد عطا کرے گا، یہ مقصود ہے. اچھا اگلا جو بہن نے سوال کیا ہے کہ نامحرم جی جو عورتیں ہیں ان کی تو امامت نہیں کرا سکتا نا آدمی؟ نہیں، امامت دیکھیں اگر وہ آگے مرد کھڑا ہے اور پیچھے عورتیں کھڑی ہیں اور کچھ مرد بھی اس میں ہوں اور اس کی ماں بھی ہو، بہن بھی ہو، بیٹی بھی ہو، تو پھر نامحرم عورتیں پیچھے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر صرف ان کا سوال تھا کہ صرف عورتیں ہیں، اگر مرد پیچھے آ جائیں اور رشتہ دار ہے کوئی ایسا پیچھے آگے، یعنی امام کے پیچھے مردوں کی صف ہو اور اس کے بعد پھر عورتوں کی ہو تو اس میں گنجائش ہے. جی ٹھیک ہے آپ کی بات ہے. اگر صرف نامحرم عورتیں اس کے ساتھ ہیں تو پھر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جماعت کے لیے ضروری ہے اس میں مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، محرم بھی ہوں. غیر محرم کا تو بعد کا مسئلہ ہے، وہ کھڑی ہو سکتی ہیں پیچھے، کیونکہ پیچھے کھڑی ہیں، وہ امام تو آگے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے. اور کوئی مسئلہ باقی؟ بس سر تقریباً ہو گئے پورے سارے. ہاں ایک مسئلہ جو ہماری بہن بات کر رہی تھی کہ بھئی جو ہے پردے کی بات، تو پردے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ایک دن ایک باہر کوئی تھوڑا تماشا ہو رہا ہے تو آپ تھوڑے دیکھ رہے تھے، تو اتنی دیر میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں اور آپ نے بھی دیوار کے اوپر سے دیکھنا شروع کیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نبینہ صحابی ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ تم اندر چلی جاؤ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ام مکتوم ہے، نبینہ صحابی ہے، اس کو تو نظر نہیں آتا۔ تو رحمت والے نبی نے فرمایا وہ نابینا ہے، تو نابینا نہیں ہے۔ تو اس لیے پردے کا جو حکم ہے وہ شریعت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، وہ حکم یہی ہے کہ ہمیں نامحرموں سے جو ہے وہ پردہ کرنا چاہیے، چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں دین ہمیں سکھا رہا ہے، اور دین میں جو ہے سب کی عزت ہے، سب کی شان ہے، اور سب کو جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اس لیے ان باتوں کے اچھی طریقے سے اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر لاؤ، چونکہ اخلاقی طور پر جیسے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ اعلیٰ اخلاق جو ہیں وہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں، اور دین جو ہے یہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے۔ تو اگر ہم اعلیٰ اخلاق اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمارے گھروں میں امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور ہم کامیابی اور کامرانی کی طرف چل پڑیں گے۔ تو اس کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔